هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پچھلے کچھ اسباق سے نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات چل رہے ہیں، اور ان احکامات میں سے ہم نے دو احکامات پڑھ لیے، اظہار پڑھ لیا اور ادغام پڑھ لیا۔ اس کے لیے آپ چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس چیپٹر میں اقلاب کو پڑھیں گے۔ عربی زبان میں اقلاب کہتے کسے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز کے ساتھ بدلنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور اسی سے جو ایک لفظ ہے انقلاب، وہ ہم سنتے ہیں کہ انقلاب آ گیا، کہ برے حالات کو اچھے حالات کے ساتھ بدل دیا۔ اور تجوید کی زبان میں اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد با آ جائے تو با کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو با کو با نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ آئیے اس کی پہلی مثال جو ہے وہ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ اس مثال کے اندر دیکھیے کہ نون ساکنہ ہے، اس کے بعد با آ گیا تو با کو اب با نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، جیسے امبوریکا امبوریکا۔ دوسری مثال دیکھیں تنوین کی، کہ تنوین ہے اور اس کے بعد با آ گیا، ان اللہ سمیع بصیر سمیع بصیر۔ تو نون ساکنہ کو جو با ہے، با اس کو میم پڑھیں گے۔ آج کل کے جو قرآن پاک آ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پر میم کے اوپر ایک چھوٹا سا میم، نون کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، یہ اقلاب کی نشانی ہے۔ اور یہاں پر میم سے مراد یہی ہے کہ نون کو نون نہیں بلکہ میم پڑھیں گے، جیسے میم بینی میم بینی۔ آئیے ہماری آگے مثالیں دیکھتے ہیں۔ جی اس مثال میں دیکھیں نون ساکنہ کے بعد با آ گیا تو میم بعدی میم بعدی۔ اگلی مثال دیکھیں تنوین کے بعد با آ گیا، السماء منفطر بی منفطر بی، غنہ بھی کریں گے اور میم پڑھیں گے با کو۔ تمرین آگے مشقیں ہیں، دیکھیں پہلی مثال قرآن پاک سے آپ حضرات دیکھیں کہاں پر اقلاب کا جو قانون ہے وہ لگ رہا ہے۔ جی ہاں، زوجم کے جو تنوین ہے اس کے بعد با آ گیا تو زوجم بہیج۔ دوسری مثال دیکھیں، جی ہاں نون ساکنہ کے بعد با آ گیا، من بخیل من بخیل۔ تیسری مثال دیکھیں، جی ہاں علیم بالظالمین، تنوین کے بعد با آ گیا تو میم پڑھیں گے، علیم بالظالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔